کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کا حل جو ہے وہ بات چیت سے ہی ممکن ہے. جنرل صاحب، لداخ کے معاملے پر جو چین کا ریئیکشن سامنے آیا اس کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے؟ جی بالکل، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر جنگ ہوئی کبھی انڈیا کے ساتھ تو ہوگی کشمیر کے مسئلے پہ، لیکن ہم نے پہلے 2 جنگیں لڑی تو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سے نیوکلیر ویپنز ایجاد ہوئے ان 72 سالوں میں کبھی کسی نیوکلیر پاورز کا 2 کا ڈائریکٹ ٹکراؤ نہیں ہوا. 2 طاقتیں ڈائریکٹ نہیں جنگ میں گئی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے درمیان جنگ شروع ہو سکتی ہے لیکن ختم ہونے کا پھر کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہو سکتا. بھارت کی آپ بات سنیے، جب وہ چین سے بات کرتا ہے تو اس کو بار بار یہی کہتا ہے کہ جنگ مسئلہ نہیں ہے سارے قصے کا، اور یہ بار بار کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے یہ سرحد کا قصہ حل کریں گے. چین بھی یہی کر رہا ہے، چین بھی یہی کہتا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں، آپ بات چیت کریں. اور لہذا بات چیت کے ذریعے انہوں نے پہلے بھی اپنے کئی دفعہ ڈوکلم کا پچھلے 2 سال پہلے انہوں نے حل کیا. تو آج بھی صورتحال یہی ہے کہ اگر کبھی یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، بے شک وہ دونوں ملکوں کے اپنے جو ڈکلیئرڈ سٹانس ہیں ان سے ہٹ کے ہو، آؤٹ آف دا باکس کوئی سولوشن ہو، کوئی اور ایکسیپٹیبل، کیونکہ تھرڈ پارٹی کشمیری بھی ہیں ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے، تو ہوگا وہ اسی طرح بات چیت کے ذریعے. بھارت بہت دفعہ کوشش کر چکے کہ مذاکرات ہوں، لیکن کہ ان کی کنونشنل پاور کا ڈفرینشیل بہت بہتر ہے، ان کی سپیریورٹی ہے کنونشنل پاور میں، تو شاید وہ ہولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں. میں جو عرض کر رہا ہوں صرف بات یہ ہے کہ اگر میں جنگ کو آؤٹ آف ایجنڈا قرار دے دیتا ہوں، اگر میں جنگ کو آؤٹ آف ٹیبل قرار دے دیتا ہوں، اور تو مودی کیا کرے گا میرا خیال ہے آپ میں ایک سیکنڈ ابھی میں این بی سی وضاحت کر. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم نے جو 2 جنگیں لڑی ہیں وہ کشمیر پہ ہی لڑی تھی، اور میں نے یہ بھی کہا کہ تیسری اگر ہوئی تو کشمیر پہ ہی ہوگی. لیکن جو فرق آپ نہیں سمجھ رہے وہ یہ کہ یو کانٹ بی اگریسر. آپ پلوامہ کا قصہ دیکھیں. پلوامہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے، بھارت الزام لگاتا ہے کہ پاکستان نے کیا، شام تک اس کو سارے مغربی ملک کہتے ہیں کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. وہ پہلی دفعہ 45 سال میں آپ کی سرحد کراس ہوتی ہے، انٹرنیشنل باؤنڈری، اور وہ بالاکوٹ جاتے ہیں. دنیا میں کسی ایک جگہ سے، چائنا انکلوڈنگ چائنا، کنڈمنیشن نہیں آئی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا نے کہا کہ نہیں ٹھیک کیا پاکستان. میں آپ کی بات آپ یہ ذہن میں رکھیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ کو دونوں چیزیں آپ کو آ گیا این بی سی. جنرل صاحب باقی 3 ممبرز کا بھی لے لیتے ہیں. ملٹری پاور بھی یوز کرنی ہے، آپ نے ملٹری پاور بھی یوز کرنی ہے، اور آپ کو انٹرنیشنل سپورٹ بھی چاہیے. اگر آپ انٹرنیشنل سپورٹ کھو دیں گے کیونکہ آپ نے جنگ چھیڑی ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں. اور جو آپ بتا رہے ہیں پوائنٹ آگے جنرل صاحب، مزمل صاحب ہونے کو ہے. ایک سیکنڈ جی جنرل صاحب دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو کشمیر میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمیں پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. لیکن جب ہم نے 1965 میں وہاں پہ جا کے ہم نے اپنے اتارے لوگ، کمانڈوز وغیرہ اتارے، تو اس وقت کشمیریوں نے ان کو پکڑ پکڑ کے حوالے کیا انڈیا. آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے مزمل صاحب. جی اب دیکھیں، میں نے جنرل صاحب کی بھی جو پوری بات سنی ہے اور این بی سی کی بھی سنی ہے. اس گورنمنٹ کی انڈیا کے حوالے سے ایک پالیسی اور پوسچر میں فرق ہے. آپ سمجھیں، اس گورنمنٹ کا پوسچر کچھ اور ہے اور پالیسی کچھ اور ہے انڈیا کے حوالے سے. اس کی وضاحت حالیہ واقعے سے دے دیتے ہیں. انڈیا نے ہمارے 2 ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کیا ہے کہ جی یہ سپائی ہیں، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. جواب میں اب ڈپلومیٹک نارمز ہیں، دنیا کے سفارتی آداب ہیں کہ انہوں نے ہمارے 2 ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کیا ہے. جواب میں ہمیں ان کے اگلے دن 2 ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کرنا چاہیے تھا. یہ ہے برابری کے تعلقات سفارتی سطح پہ. میں جنگ کی بات نہیں کر رہا جنرل صاحب کے ساتھ، میں نہیں کہہ رہا کہ جنگ کر لیں یار، کم از کم سفارتی ڈپلومیٹک سطح پہ تو برابری رکھیں نا. ہم میں تو اتنی ضرورت نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی فورن پالیسی کو کہ اگلے دن 2 انڈین ڈپلومیٹ واپس ایکسپیل کر دیتے. انہوں نے ہمارے 2 نکالے ہیں، ہم نے کیوں نہیں نکالے؟ ان کے 2 ڈپلومیٹس نے اسلام آباد میں ایک معصوم شہری کو گاڑی سے ہٹ کیا ہے، ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے. انہوں نے دلی میں پاکستان ایمبیسی کا محاصرہ کر لیا ہے، 2 گھنٹے میں اپنے ڈپلومیٹس اسلام آباد میں چھڑا لیے ہیں. ہمارا قانون کہاں تھا؟ ہم نے کوئی اس کے اوپر ان 2 کو بھی ایکسپیل نہیں کیا ہے.
उसके बाद इंडिया ने ही कहा कि पाकिस्तान अपना 50% सफारतकार वापस ले जाए, तो हमें होश आई कि यार अच्छा हम भी अब इंडिया को ये कह देते हैं कि अपने सफारतकार वापस ले जाएं। और वो जो मोदी का यार लंदन में बैठा है वो यूएन में जाके इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का वोट दे आया। ओ भाई जंग ना करें, बात तो बराबरी की सतह पे कर लें, सफारती आदाब का तो ख्याल रखें, इंडिया के साथ इक्वल लेवल पे टॉक्स तो कर लें, मिन्नत और भीख तो ना मांगे मुज़ाकरात की। कश्मीरी लेट डाउन होते हैं, हाफिज सईद को सजा सुना दी और कह रहे हैं कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई मसला है उसके लिए आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा। दूसरी तरफ बात यह आती है कि अच्छा चले हम बातचीत से मसले का हल निकालते हैं, टेबल पे बैठते हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है, उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कितनी तगोदो कर रहे हैं कि किस तरह हम कहाँ बैठा जाए। बैरून ममालिक जो हमारे अपने इस्लामी ममालिक हैं उनको आपने कितना कन्विंस किया कि वो इंडिया पे प्रेशर डालें, उनके साथ बिजनेस खत्म करें, अपने जो उनकी तरफ ओवरसीज उनके लोग काम कर रहे हैं उनको जॉब से निकालें, उन पे प्रेशर डालें, किस तरह प्रेशर डाल के उनको टेबल पर लाया जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये गवर्नमेंट को सिर्फ बयान दे देना इमरान खान साहब का ये काफी नहीं है, हमें उनको ये दिखाना पड़ेगा कि किस तरह आप टेबल पे उनको लाते हैं, बराबरी पे बिठाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं और मसले का हल निकालते हैं। ये सोल्यूशन गवर्नमेंट ने या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमें या कौम को देना है। असल चीज है यही, आपकी कश्मीर पॉलिसी कमजोर है, आपने कश्मीर के मामले में वो डिप्लोमेटिक एफर्ट नहीं की, आपने वो मेहनत नहीं की जो करनी चाहिए थी। और मैं इस हुकूमत की बात कर रहा हूं, आपने कहा था जी हम फॉरेन ऑफिस में कश्मीर डेस्क खोल रहे हैं, हम हर जाके तो एम्बेसी में भी कश्मीर डेस्क खोलेंगे, किधर गए वो नहीं खोले। और इंडिया तकरीबन यकतरफा अपनी पॉलिसी प्रमोट कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो चीज है, ये मैं एनबीसी के नॉलेज के लिए कह रहा हूं, जो पिछले दिनों में पिछले 1-1.5 महीने में जितने कश्मीरी मुजाहिदीन मारे गए हैं उतने पिछले 3 सालों में नहीं मारे गए थे। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इंडियन फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी है, वो पेनिट्रेट करने में कामयाब हो गई और उसके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस मौजूद है, वहां पे मुखबर मौजूद। इंडिया इन्हीं लोगों की मदद से हर इलेक्शन के बाद वहां पे मिलकर हुकूमत बना लेता है, वहां पे उसको कोई